اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، 6 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے حملے میں ایران کے جوہری اور عسکری مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 5 شہری شہید اور 50 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے ایران پر رات کے وقت کیے گئے حملوں سے اپنی تلخ اور تکلیف دہ تقدیر رقم کر دی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے جمعے کو ایران کی جوہری تنصیبات، بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور عسکری کمانڈرز کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا ہے کہ یہ ایک طویل آپریشن کا آغاز ہے جس کا مقصد تہران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ حکومت سندھ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی بجٹ کے لیے 1018 ارب روپے مختص کر دیے۔ صوبائی حکومت مالی سال 2025 اور 26 کے لیے بجٹ پیش کر چکی ہے۔ بجٹ میں صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 520 اور ضلعی ترقیاتی بجٹ کے لیے 55 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں تعلیم کے لیے 102 ارب 79 کروڑ اور صحت کے لیے 45 ارب 37 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ آبپاشی کے لیے 83 ارب 95 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا ہل پارک کا اچانک دورہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ہل پارک کا اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے پارک کی حالت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈائریکٹر جنرل پارکس کو ہدایت کی کہ پارک کے غیر ترقی یافتہ علاقوں کو جلد از جلد بہتر بنایا جائے اور پارک میں جدید سہولیات اور نئی خصوصیات شامل کی جائیں تاکہ شہریوں کو مزید خوبصورت اور پرسکون ماحول فراہم کیا جا سکے۔ سینٹرل رضویہ سوسائٹی کابلی بازار میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری۔ پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایس ڈی پی او ناظم آباد اور 3 ایس ایچ او سمیت بھاری نفری آپریشن میں شریک ہے۔ گھر گھر تلاشی کا عمل جاری ہے۔ ایک خاتون منشیات فروش سمیت متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سینٹرل میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کا جائزہ دورہ۔ دورے کے بعد سینٹرل پولیس آفس کراچی میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے منصوبے سے متعلقہ تمام امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے دوران این آر ٹی سی کے نمائندے نے کیمروں کی تنصیب، افادیت اور فعالیت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ آئی جی سندھ نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ افسران باہمی روابط کو مؤثر بناتے ہوئے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے پر توجہ دیں۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ قیام امن، جرائم کی روک تھام اور ٹریفک ریگولیشن کے حوالے سے ایک انقلابی قدم ہے جس سے سندھ پولیس کی کارکردگی مزید بہتر اور مؤثر ہوگی۔ بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر کی ہوا میں نمی کا تناسب 76% ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 29.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات نے بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے، جبکہ جھکڑ چلنے اور بارش سے گرمی کی لہر میں بھی کمی واقع ہوگی۔